عالیہ 5ویں جماعت سے میرے ساتھ تھی۔ ہماری گہری دوستی تھی۔ اسکول کا آخری سال اب ہمارے سامنے تھا۔ مجھے علم تھا کہ اس کے گھر والے کبھی بھی اسے کالج میں داخل نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہ کاروباری لوگ تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ان کی دکانیں تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے خیال میں میٹرک تک بچوں کو پڑھا دینا ہی کافی تھا۔ بقول اس کی بڑی بہن کے، دھوبی کا حساب راشن کی لسٹ بنانا ہی لڑکی کا کام ہے، اور 10ویں پاس لڑکی یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ عالیہ کے گھر میں دادی کو ایسی حیثیت حاصل تھی کہ اگر وہ شام میں کہہ دیتی کہ سویرا ہے تو کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ میں نے انہیں 2-3 بار عالیہ کے گھر میں دیکھا تھا۔ سخت چہرے والی خاتون جن کی آنکھیں ہر وقت گھر کے چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں۔ چھت کا پنکھا چلنے کے باوجود وہ ہاتھ سے پنکھا جلتی رہتی تھیں اور اسے پنکھے کو ہلاتے ہلاتے گھر کے کاموں کے لیے حکم بھی دیتی رہتی۔ عالیہ کی امی کا مزاج اپنی ساس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش اور سہمی ہوئی نظر آتی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کسی تنویمی کیفیت میں ہوں۔ ساس کے حکم کو بجا لانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ عالیہ کی 2 چھوٹی بہنیں اور بھی تھیں۔ یہ کل 3 بچے تھے، مگر گھر میں یوں رہتے جیسے کرفیو لگا ہو۔ لڑکیوں کا کام صرف دادی کے حکم کی تعمیل کرنا تھا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ عالیہ کی منگنی بچپن میں ہی اپنے ماموزاد سے ہو گئی تھی۔ دونوں میں بہت پیار تھا۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا تھا۔ وہ خاصا خوش شکل لڑکا تھا جو اس وقت BA کا طالب علم تھا اور شام کو اپنی والد کے ساتھ دکان پر ہاتھ بٹایا کرتا۔ کبھی وہ چپکے سے کوئی تحفہ عالیہ کو دے دیتا تو وہ گھر میں یہ سب کہتی کہ مجھے یاسمین نے دیا ہے۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ ہم 9ویں کلاس میں اچھے نمبر لانے کے لیے بڑی محنت کر رہے تھے تاکہ میٹرک میں اچھی پوزیشن آ سکے۔ پڑھائی میں مشغول رہنے کے سبب کسی کا ہوش نہ تھا۔ ایک بار عالیہ کئی دن تک اسکول نہ آئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے دن غیر حاضر رہی۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید گھر میں پیپرز کی تیاری کر رہی ہوگی۔ جب بہت دن گزر گئے تو میں نے اس کی چھوٹی بہن افشاں سے عالیہ کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی آپ خود فون کر کے معلوم کر لیں۔ میں نے فون کیا تو حسب عادت دادی نے اٹھایا، کیونکہ فون ان کے پاس ان کے تخت پر ہی ہوتا تھا۔ وہ فون کرنے والے کا پورا انٹرویو لینے کے بعد جس کا فون ہوتا اسے بلا کر ریسیور تھماتی۔ تاہم ان کے کان اور آنکھیں فون پر ہونے والی گفتگو پر جمی رہتی تھیں۔ فون انہوں نے اٹھایا مگر عالیہ کو نہیں دیا، حالانکہ اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، یعنی وہ قریب ہی موجود تھی۔ تب مجھے شک ہوا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، اس لیے میں چھٹی کے بعد اس کی گھر چلی گئی۔ عالیہ نے مجھے چونک کر دیکھا لیکن خاموش رہی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ نوٹس مانگنے کے بہانے میں اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یاسمین، میری دادی میری شادی پھپھا اختیار الدین سے کروا رہی ہیں۔ خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہے، کیونکہ چھوٹی پھپھو 5ویں بچی کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی۔ اس نے جواب دیا۔ ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے دادی کی تہکمانہ آواز گونجی، عالیہ! اور وہ مجھے چھوڑ کر فوراً دادی کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ایک بہت ننھی منھی بچی اس کی گود میں رو رہی تھی۔ عالیہ نے جلدی سے اس کا گندا پوتڑا اتار کر اسے صاف کیا اور پھر بچی کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے علم تھا کہ اس کی منگنی ماموزاد سے ہوئی تھی، تبھی اس کے ماموں غصے سے دندناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ہنگامہ کیا کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، وہ میکے سے رخصت ہونے کے لیے ہوتی ہیں، مگر بہویں کوئی نہیں بناتا۔ دادی یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ اگر اپنے داماد کا گھر دوبارہ بسانا لازم ہے تو اپنی بڑی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی کو اس کے نکاح میں دیں۔ وہ بھی تو اب شادی کے لائق ہو گئی ہے، کیا ضروری ہے کہ عالیہ کی منگنی توڑ کر اپنے رنڈوے داماد سے بیاہا جائے؟ خاندان والوں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تب دادی نے جواب دیا کہ بیٹی کے بچوں پر میرا اختیار نہیں، جبکہ پوتی پر اختیار ہے، میں جو چاہے کروں۔ عالیہ کا باپ میرے بات نہیں ٹالتا۔ یہ سارا ہنگامہ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر عالیہ نے بتایا کہ اس کی تایا دادی کے مزاج کی وجہ سے انہیں اپنے پاس رکھنے سے گریزاں ہیں، تبھی وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ ان کے بیٹے اور بہو نے تو دادی کو اپنے گھر رکھنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دن تو بڑی بیٹی کے گھر رہیں، وہاں بھی ان کے بچوں سے نہ بنی۔ بچوں نے اپنے باپ سے شکایت کر کے دادی کو وہاں سے چلتا کر دیا۔ تب والد نے ماں کی لاج رکھی اور اپنے گھر لے آئے۔ دادی بھی خوش خوش ہمارے گھر آ گئیں، جانتی تھی کہ یہ بہو میرا ہر کہا سہ لے گی، کیونکہ یہ سوت سوتیلی ماں کے ظلم سہ کر آئی ہے، سو ان کو اپنی منمانی کا خوب موقع ملا۔
سب گھر والے دادی کا ادب اور لحاظ کرتے تھے کہ عالیہ کے والد کی یہی ہدایت تھی۔ یہاں دادی کا سکہ چلتا تھا، گھر کا خرچ بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب عالیہ کی پھپھیاں آتی تو دادی ان کی زبردست خاطر مدارت کرتی اور اس کی امی کو سناتی کہ دامادوں کی خاطر مدارت کرنے سے وہ خوش رہتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو بھی خوش رکھیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کیوں نہ عالیہ کی شادی اپنی داماد سے کر دوں۔ ایک تو اختیار الدین کا گھر پھر سے بس جائے گا اور اس کے 5 بچوں پر دوسری عورت کے سوتیلے پن کا قہر نہ برسے گا۔ گرچہ عالیہ اور اختیار الدین کی عمر میں بہت فرق تھا، پھر بھی انہوں نے یہ انوکھا فیصلہ کر دیا اور عالیہ کو اسکول سے اٹھا لیا۔ میں یہ ساری کہانی سن کر بھاری دل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب جب عالیہ کو فون کرتی اس کی دادی کہہ دیتی وہ مصروف ہے، جب اس کو اسکول نہیں جانا تو میں کیوں اس کو پریشان کر رہی ہوں۔ کلاس میں ہمارے گروپ کی لڑکیوں کو میری زبانی معاملے کا علم ہوا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ سب کی ہمدردیاں عالیہ کے ساتھ تھیں مگر سب بے بس تھے۔ اس کے والد نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ دراصل بیٹے ماؤں کو گھر سے نہیں نکالتے، یہ بہویں ہی ہوتی ہیں جو ساسوں کو چاہے تو نہ کو چنے چبوا دیں۔ جبکہ عالیہ کی ماں ویسے ہی سوتیلی ماں کے ہاتھوں رہی تھی۔ وہ کوئی دبنگ عورت تو نہ تھی کہ ساس کے سامنے بولتی یا بد زبانی کرتی۔ وہ بیچاری تو سر جھکا کر ہر کسی کی بات مان لیتی تھی۔ وہ بھی مقابلے بازی کرتی اور نہ زبان چلاتی، بس خاموش ہو رہتی۔ وہ تو اپنے بچوں پر بھی روب نہ جماتی تھیں، کجا ساس یا شوہر کے سامنے اونچا بولتی۔ دادی ہر وقت سب کو یہی جتاتی رہتی کہ ان کا فیصلہ بالکل درست ہے، 5 جانیں ایک جان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے بیٹی کے 5 بچوں کی خاطر پوتی کا رشتہ داماد کو دیا ہے کیونکہ یہ اپنے گھر کی بچی ہے اور شرافت و تابعداری میں اپنی ماں پر گئی ہے۔ یہ اس رشتے کو بخوبی نبھائے گی۔ ادھر اختیار الدین بڑے شاداں و فرحاں تھے کہ کمسن دلہن مل رہی ہے۔ انہوں نے بڑے قیمتی زیور اور کپڑے تیار کروائے۔ اللہ نے انہیں پیسے کے معاملے میں خوب نوازا تھا۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں ان کی دکانیں تھیں جو خوب چل رہی تھیں۔ لگتا تھا انہیں بیوی کے مرنے کا دکھ کم اور کم عمر بیوی ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ اس شخص نے اپنی دوسری شادی کی تیاری کچھ ایسے کی جیسے یہ اس کی پہلی شادی ہو۔ اس نے بیرون ملک کا کاسمیٹک اپنی دکانوں میں بھرا ہوا تھا جہاں ہر وقت خواتین کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے اسمگلروں سے روابط ہیں جو اسے مالا مال کر دیتے ہیں اور اپنے پیسے وصول کرتے ہیں۔ پولیس کا منہ اس نے پیسوں سے بند کر رکھا تھا، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ تھا کہ وہ کسی بھی غریب گھر کی لڑکی کو پیسے کے بل بوتے پر اپنی بیوی بنا لے۔ مگر دادی نے سمجھایا کہ دوسری بیوی اس کے بچوں کی پرورش محبت سے نہیں کرے گی، جس کے باعث اس کا سکون غارت ہو جائے گا، تو ایسی شادی سے کیا حاصل ہوگا؟ جو باعث راحت ہی نہ ہو، 5 چھوٹے بچوں کو کوئی دوسری عورت بخوشی کیوں سنبھالے گی؟ لہٰذا عالیہ سے ہی شادی کر دو۔ اختیار الدین کو بھلا اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی سے شادی پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے دادی کے پاس زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ بہانہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی شیرخوار بچی کے لیے آتا ہے۔ وہ ایسے وقت آتا جب دادی اور عالیہ کی ماں گھر پر ہوتی جبکہ عالیہ کی امی اکثر باورچی خانے میں مصروف رہتی۔ ایسے وقت میں دادی ان کے ذمے کھانے بنانے کا کام ڈال کر پوتی کو آواز دیتی کہ اختیار الدین کو پیاس لگی ہے، دور سے آیا ہے، اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر آؤ۔ یوں عالیہ کو بادل نخواستہ پانی لانا پڑتا۔ تب دادی حکم دیتی، ارے بیٹا جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر دے دو۔ جب وہ پپا کو گلاس پکڑانے لگتی تو وہ اسے مسکرا کر دیکھا کرتے۔ جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، عالیہ کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا اور بخار بھی رہنے لگا تھا۔ دادی نے یہ بات اختیار الدین سے چھپائی۔ شادی میں 3 دن باقی تھے۔ زیادہ تر کلاس فیلوز کا مشورہ تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس کی اس حرکت سے بہنوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ شادی میں 3 دن باقی تھے کہ میرے پاس سویرے سویرے اس کی چھوٹی بہن افشاں کا فون آیا کہ عالیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میں گھبرا کر ان کے گھر جانے کو نکلی۔ ہمارے گھر میں صرف ایک گاڑی تھی جو میرے والد آفس لے جاتے تھے۔ اتنی صبح رکشہ ٹیکسی ملنا بہت مشکل ہوتا۔ بڑی مشکل سے مجھے رکشہ ملا اور میں عالیہ کے گھر پہنچی۔ اس کا کفن تیار کر دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ روئی سے چھپا ہوا تھا۔ روتے ہوئے میں نے اس کا آخری دیدار کیا۔ گھر کا ماحول بہت افسردہ تھا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار دبی دبی زبان میں دادی کو برا بھلا کہہ رہی تھیں اور دادی تخت پر بیٹھی دستی پنکھا جل رہی تھی۔ اس کی امی ایک بت کی طرح ساکت جنازے کو دیکھ رہی تھی۔ خاموش آنسو دھاروں کی صورت ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کا بھی برا حال تھا۔ میں عالیہ کے 40ویں پر بھی گئی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کھانا تقسیم ہوا، تب میں نے پہلی بار اختیار الدین کو دیکھا۔
بڑی سی تون، چھوٹے قد کا ادھیڑ عمر کا شخص لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور قرآن پڑھنے کی بجائے آنے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ 40ویں کے ہفتے بھر بعد دادی نے اعلان کیا کہ وہ عالیہ سے چھوٹی افشاں کی شادی اختیار الدین سے کریں گی۔ سارے خاندان نے ان کو سمجھایا مگر ان کو اپنے نواسے نواسیوں کی فکر تھی۔ اب انہوں نے دیر نہ کی اور عالیہ کو دفن ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اختیار الدین کو شادی کی تاریخ دے دی۔ افشاں اختیار الدین سے پورے 16 برس چھوٹی تھی۔ اسے دلہن بنانے کی تیاری ہونے لگی مگر اس گھر کی بیٹیاں اس شخص کی قسمت میں نہ تھیں۔ افشاں نے شادی کی تاریخ رکھے جانے کے اگلے دن ہی چوہے مار دوا کھا لی۔ اس کو خون کی الٹیاں ہوئیں اور 2 گھنٹے بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی، جس کی اطلاع سب سے چھوٹی بہن منی نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے مجھے دی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو افشاں کو نہلایا جا رہا تھا۔ اس کی میت کو تیار کر کے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔ خون ابھی تک اس کے منہ سے سفید کفن کو لگ رہا تھا۔ اب اختیار الدین کی نظر منی پر تھی جو افشاں سے 1.5 سال چھوٹی اور اس کی اپنی بڑی بیٹی سے صرف 3 سال بڑی تھی۔ منی اپنی بہنوں سے مختلف اور نڈر تھی۔ ابھی وہ 6ٹھی کلاس میں تھی کہ محلے کے ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ یہ لڑکا عالیہ کی سہیلی زرینہ کا بھائی تھا۔ بچپن سے اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ اپنا کوئی بھائی نہ ہونے کی وجہ سے عالیہ اور افشاں اس کو بھائی کہتی تھیں۔ چند دن بعد محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ منی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دادی کا کہنا تھا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروانے سے بہتر ہے کہ اختیار الدین اپنے طور پر منی کو بازیاب کرائے، تو وہ اسی وقت اس کا نکاح منی سے کر دیں گی۔ اختیار الدین نے اپنے کارندے دوڑا دیے جنہوں نے یہ خبر لا کر دی کہ منی عرفان کے ساتھ بھاگ گئی۔ کچھ عرصہ تلاش میں وقت گزر گیا مگر منی کا سراغ نہ مل سکا۔ ایک روز عرفان کے ایک دوست نے دادی کو بتایا کہ ان کی پوتی اور عرفان لندن چلے گئے ہیں۔ کیونکہ عرفان کے والدین برطانیہ میں سکونت پذیر تھے لہٰذا وہ بھی وہاں کی شہریت کا حامل تھا۔ معاملے کو سلجھانے میں ان لوگوں کو کوئی دقت پیش نہ آئی اور انہوں نے منی کا نکاح عرفان سے کر دیا۔ اب لندن تو اختیار الدین کی پہنچ سے دور تھا۔ اس واقعے کو وقت گزر گیا اور میں امریکہ سیٹلڈ ہو گئی۔ تب اتفاق سے ایک بار لندن جانا ہوا۔ وہاں مقیم میرے عزیزوں نے مجھے عید ساتھ منانے کی دعوت دی تو میں وہاں گئی۔ ہم سب نماز پڑھنے مسجد پہنچے۔ نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے کہ اس ہجوم سے ایک خوش شکل خاتون میری طرف بھاگتی ہوئی آئیں۔ اس کا چہرہ مجھے مانوس لگا مگر میں اسے پہچان نہ سکی۔ آپ مجھے اجنبیوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کی سہیلی عالیہ کی سب سے چھوٹی بہن ہوں۔ تب میں نے بے اختیار اس کو گلے لگا لیا۔ اس وقت مجھے بے اختیار عالیہ کی یاد آ گئی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ میں نے اس سے لندن آنے کی کہانی پوچھی تو اس نے بتایا اس کو یقین تھا کہ 2 بہنوں کی قربانی لے کر بھی دادی اپنی بیٹی کی 5 بچوں کی خاطر اس کی شادی اپنے اس نامعقول داماد سے کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اپنی سوچ تبدیل کرنے والی عورت نہ تھی۔ تب اس نے عرفان سے بات کی۔ اس نے لندن میں مقیم اپنے والدین کو اعتماد میں لیا تو عرفان کے چچا نے اپنے گھر پر ان دونوں کا نکاح کروا دیا جو پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ یوں یہ دونوں لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے منی سے اس کی امی اور دادی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی کزن زرینہ سے میرا رابطہ ہے لہٰذا گھر کے بارے میں مجھے سب معلومات ملتی رہتی ہیں۔ میرے والدین یک کے بعد دیگر اپنی بیٹیوں کی خودکشی کے باعث دادی سے دور ہو گئے۔ ان کو میری گمشدگی کا اتنا صدمہ ہوا کہ والدہ اس دکھ میں چل بسیں جبکہ والد دل کے مریض ہیں۔ اب دادی بھی اپنے کیے پر ہاتھ ملتی ہیں اور ہر کسی سے کہتی ہیں کہ میں نے پرانے وقتوں کی عورت کس قدر غلط تھی۔ جس بیٹے نے مجھے عزت دی میں نے اسی کو اتنا بڑا دکھ پہنچایا۔ یتیم نواسے نواسیوں کی خاطر میں خود غرض اور اندھی ہو گئی تھی۔ بہو اور بیٹے کے دکھ کا بھی خیال نہ کیا مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وہ دادی ہر وقت خود کو کوستی ہیں لیکن اب ان کی آنکھوں کی روشنی بہت ماند پڑ چکی ہے۔ وہ تقریباً نابینا ہو چکی ہیں، ٹٹول ٹٹول کر چلتی ہیں۔ بس بڑی پھپھو ان کا خیال رکھتی ہیں اور تایا کبھی کبھار خبرگیری کے لیے آ جاتے ہیں لیکن انہیں اپنے گھر لے جانے پر آمادہ نہیں۔ دادی اب اپنی موت کی دعا مانگتی ہیں مگر موت بھی جیسے انہیں لینے نہیں آتی۔ ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو انسان خود سے موت کو نہیں بلا سکتا، لیکن زندگی تبھی اچھی لگتی ہے جب انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔